الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن الاقماری عن حمران قال ما لقی ابن عمر قط الا واقرب الناس مجلسا۔ حضرت عمران سے روایت ہے کہ جب کبھی کسی نے حضرت ابن عمر سے ملاقات کی تو حمران کو مجلس میں آپ سے قریب تر پایا۔ حمران سب سے قریب تر آپ کے ساتھ ہوتا تھا مجلس میں، ٹھیک ہے۔ ایک دن حضرت ابن عمر بولے، اے حمران، میں تجھ کو اپنی صحبت میں ہمیشہ و پیوست صرف اسی لیے دیکھتا ہوں، اکثر اسی لیے دیکھتا ہوں کہ تو اپنے آپ کے لیے کسی بھلائی کا طلبگار ہے، اپنی صحبت میں کوئی بھلائی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں بے شک اے ابا عبد الرحمن۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا، میں دو باتوں سے تجھ کو روکتا ہوں، ایک بات کا تجھ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیتے ہوئے سنا۔ آگے حمران عرض کرتے ہیں کہ ابا عبد الرحمن وہ 3 خصلتیں کون سی ہے؟ آپ نے کہا کہ تو نہ مرے ایسے حال میں کہ تجھ پر قرض ہو، قرض کی حالت میں تو نہ مرے، مگر اس قدر کہ اس کی ادائیگی کے لائق تو مال چھوڑ جائے، یعنی یا تو قرض ہو نہ یا ہو تو پھر مال چھوڑ جائے جو اس کی ادائیگی کرے، اور نہ پڑھ ایک آیت بھی سنانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ریاکاری کی غرض سے نہ پڑھ، کوئی بھی چیز نہ پڑھ، کوئی بھی کام نہ کر، ورنہ قیامت کے دن تیری تشہیر کی جائے گی، جیسا کہ تو نے پڑھنے کو لوگوں کو سنایا، بغرض شہرت لوگوں کو سنایا، اس طرح یہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ محض بدلے کے طور پر ہوگا، بدلے کے طور پر، کیونکہ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب وہ چیز کا میں تجھ کا حکم دیتا ہوں جس طرح مجھ کو رسول اللہ نے حکم دیا۔ فرماتے ہیں کہ سنت فجر کی 2 رکھتے ہیں، پس نہ چھوڑو ان کو، کیونکہ ان میں بہت اسباب رغبت نہیں، اسباب رغبت نہیں ان میں۔ آگے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کسی دوسرے نوافل کو اس قدر سختی سے اہتمام نہ فرماتے جس قدر سنت فجر کی 2 رکعتوں کا اہتمام پڑھتے، سنتیں پڑھتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نوافل اور سنن کے مقابل میں سنت فجر کا جو بڑا مقام ہے، اس کے بارے میں وعید ہے، یہ جو چھوٹنی نہیں چاہیے بلکہ پابندی سے اس کو عمل کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ آگے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 دن یا 1 ماہ تک کہ آپ سنت فجر کی 2 رکعت میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ آگے حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی جگہ سے نہ ہلتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا اور اس کی روشنی سفید ہو جاتی، یعنی کہ 1-2 نیزے کی مقدار اٹھ جاتی، یعنی کہ سورج 20 منٹ بعد، دوسرا 20 منٹ تک آپ وہاں پر ٹھہرے رہتے، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھتے، چاہت وغیرہ پھر اٹھتے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ وَإِذَا عَرَفْتَ حَقِيقَةَ مَعْنَى التَّصْدِيقِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِيمَانَ فِي الشَّرْعِ هُوَ التَّصْدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ۔ یہاں سے نا ایمان کا شرعی معنی بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کا شرعی معنی ہے، تو اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان شرعی کے متعلق 5 مذہب ہیں۔ کتنے؟ 5 مذہب ہیں۔ بعض کہتے ہیں ایمان شرعی اس کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ شارح نے ان کا تذکرہ کیا ہے، آگے جا کر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب بعض علماء اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان بالاقرار اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ایمان اقرار اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کے نام کیا ایمان ہے، اور یہی مذہب شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام کا ہے، یہی مذہب شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزودی کا ہے، یہی عمل۔ آگے دوسرا مذہب جمہور محققین اور امام اعظم کا مذہب ہے۔ جمہور محققین اور امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ رہی بات اقرار باللسان کہ وہ دنیا میں احکام جاری کرنے کے شرائط ہیں، احکام یعنی کہ نماز پڑھنا، یہ پڑھنا، وہ اس کی شرائط ہے، باقی ایمان تصدیق بالقلب کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے تیسرا کرائموں کا مذہب، کرامیہ
کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ کرامیہ، کیا لفظ ہے، کرامیہ کا مذہب ہے۔ آگے جمہور محدثین، فقہاء و متکلمین اور معتزلہ اور خوارج کا مذہب یہ ہے، جمہور محدثین ہے، فقہاء ہے، متکلمین ہے اور معتزلہ و خوارج کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان اور عمل بالارکان اور تصدیق بالقلب، ایمان اقرار باللسان و عمل بالارکان و تصدیق بالقلب، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے، ایمان ہے۔ پانچواں جو مذہب ہے وہ فرقہ قدریہ کا ہے۔ فرقہ قدریہ کا مذہب یہ ہے کہ ما جاء بہ النبی کی معرفت کا نام، جو ما جاء بہ النبی کی معرفت کرے اس کو کیا کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ آگے وَإِذَا عَرَفْتَ حقیقت معنی، یہاں سے ایمان شرعی کے متعلق پہلا مذہب بیان ہو رہا ہے کہ بعض ائمہ اہل سنت کے ہاں ایمان شرعی یہ ہے کہ اجمالی طور پر ان تمام باتوں کو سچ جان کر سمجھ لینا اور ان باتوں کے حق و سچ ہونے کا زبان سے اقرار کرنا جن کو رسول اللہ لے کر آئے ہیں، اور وہ قطعی دلائل سے جو ثابت ہیں، جس طرح کہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان شرعی کے دو رکن ہیں، پہلا تصدیق قلبی ہے، دوسرا اقرار باللسان ہے۔ پہلا رکن اصلی ہے، یعنی کہ کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا، اور اقرار باللسان یہ کیا ہے، زائد ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا رکن اصلی نہیں بلکہ کیا زائد ہے، یہ حالت اقرار وغیرہ میں ساکت ہو جاتا ہے، اقرار وغیرہ میں ساکت ہو جاتا ہے، اور رکن اصلی وہی ہے جو ما جاء بہ النبی کی تصدیق کرے، یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اور جب تو نے تصدیق کا حقیقی معنی پہچان لیا، تصدیق کا حقیقی معنی پہچان لیا، تو اب یہ بھی جان لو کہ ایمان شریعت میں وہ تصدیق ہے، ایمان شریعت میں وہ تصدیق ہے اس چیز کی جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، اس چیز کو جس کو رسول اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، یعنی نبی کی اجمالی طور پر تصدیق کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجمالی طور پر تصدیق کرنا، جن کو آپ کا من عند اللہ لے کر آنا ہدایتاً جان لیا گیا ہے، من عند اللہ لے کر آنا ہدایتاً جان لیا گیا ہے، اور اس لیے کہ یہ کافی ہے، تصدیق اجمالی یہ کافی ہے کہ من عند اللہ لے کر آنا، اس کی تصدیق کرنا اجمالی طور پر یہ کافی ہے۔ ایمان کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے، ایمان کی ذمہ داری سے یعنی کہ مومن ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کی تصدیق کر دینا، اور اس کا درجہ کم نہیں ہے، اس کا درجہ کم نہیں ہے، یہ کوئی کم درجہ نہیں ہے کہ یہ مان لینا۔ آگے ایمان تفصیلی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ولا تنحط درجته عن الایمان التفصیلی، ایمان تفصیلی سے تو وہ مشرک جو وجود ثانی اور اس کی صفات کی تصدیق کرتا ہے، جو وجود ثانی اور وہ مشرک جو وجود ثانی اور اس کی صفات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، مگر باعتبار لغت کے وہ مومن ہے، ورنہ کہ باعتبار شریعت کے وہ مومن نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے وہ مومن ہے، شریعت کے اس کی توحید میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے یعنی کہ توحید صرف وجود باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کو ماننا وحدانیت کی تسلیم کرنے کو مستلزم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے کو، بلکہ حالانکہ توحید سب سے اہم رکن ہے ان احکام کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور تصدیق کرنے والا نظر وہ مومن نہیں آتا ہے لیکن وہ ہوتا حقیقتاً مومن نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے تو مومن کہیں گے لیکن شریعت کے اعتبار سے مومن نہیں، کیونکہ توحید کو جو نہیں مانتا۔ اور اشارہ کیا اسی کی طرف اللہ کے اس فرمان میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اس کا زبان سے اقرار کرنا، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے مگر وہ مشرک ہے، اس کا زبان سے اقرار کرنا مگر تصدیق ایسا رکن ہے، زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن تصدیق نہیں کر رہا، اب مگر تصدیق ایسا رکن ہے جو بالکل سکوت کا احتمال نہیں رکھتا،
بالकुल سکوت کا احتمال نہیں رکھتا، اور اقرار کبھی اس کا احتمال رکھتا ہے۔ جو احتمال ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، وہ کبھی احتمال رکھتا ہے، لیکن خاموش ہونا یہ بالکل اس کا احتمال نہیں رکھتا۔ جیسا کہ حالت اقرار میں ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اقرار کر لے بندہ تو وہ منہ سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن تصدیق اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ مطلب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دو رکن ہو گیا، ایک تصدیق قلبی ہو گیا، ایک اقرار باللسان ہو گیا۔ تصدیق قلبی یہ اصل ہے، اقرار باللسان یہ زائد ہے۔ تصدیق قلبی کبھی زائل نہیں ہوتا، لیکن اقرار باللسان یہ زائل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بندہ اب اقرار کر لے میں مومن ہوں، ساری چیزوں کی تصدیق کرے، اب وہ تو زائل ہو جائے گا، لیکن تصدیق اس کے دل میں رہے گی، تصدیق اس کے دل میں رہے گی، کبھی خارج نہیں ہوگی۔ فَإِنْ قِيلَ سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی کہ دل میں وہ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی دل سے جاتا نہیں، تو پھر نیند اور غفلت کی حالت میں اس کو مومن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بندہ سوتا ہے تو وہ اس کے دل میں تصدیق قلبی ہوتا ہی نہیں ہے، کہاں ہوتا ہے؟ سونے کی حالت میں تصدیق باقی نہیں رہتی، بندے خود کو ہوش نہیں ہوتا، تو تصدیق کس طرح باقی رہے گی؟ اپنا ہوش نہیں ہوتا، لہٰذا جب وہ نیند میں یا غفلت کی حالت میں تو اس کو مومن نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں نیند میں بھی وہ مومن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تصدیق قلبی نیند اور غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں۔ چلو تو پھر اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جب تصدیق وجود میں آ چکی ہے اور شریعت نے اس کو اس وقت تک باقی رکھا ہے جب تک اس کی ضد نہ آ جائے، جب تک اس کی ضد، یعنی کہ تصدیق تب تک رہتی ہے جب تصدیق کی ضد نہ آ جائے، جب ضد آ جائے تو پھر تصدیق جاتی ہے، اور ضد تب آتی ہے جب اس کی تکذیب کی جائے۔ اب بندہ سو گیا، اس کے سونے سے پہلے اس کے دل میں تصدیق تھی، جب سویا تو آیا کہ اس کے دل میں تکذیب آئی کہ نہیں؟ تو نہ تصدیق آئی نہ تکذیب آئی، بلکہ برابر حالت ہے۔ جب وہ اٹھے گا تو اس کے دل میں تصدیق ہوگی، تکذیب نہیں ہوگی۔ تصدیق کے منافی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب تصدیق کے منافی ہم کوئی چیز آپ آئے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ اب یہ بندہ مومن نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ تکذیب کر دے، کسی کو جھٹلا دے، احکام کو جھٹلا دے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تکذیب کے منافی آ گئی تکذیب، اب یہ بندہ کافر ہے۔ اب حالت نیند میں تو نہ تکذیب ہوتی ہے نہ تصدیق ہوتی ہے، مومن بھی نہیں ہونا چاہیے، کافر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اب وہ مومن بھی کافر نہیں، بلکہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ تصدیق آ گئی تو وہ اب رہے گی، چاہے وہ بندہ سو گیا، تب وہ جائے گی جب تکذیب آئے گی، جب تکذیب آئے گی تو تصدیق جائے گی۔ ابھی تصدیق ہے، تکذیب آئی نہیں، جب تکذیب نہیں آئی تو تصدیق ہے، تصدیق رہے گی سونے کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے۔ بس اگر اعتراض کیا جائے کہ بسا اوقات تصدیق باقی نہیں رہتی، تصدیق باقی نہیں رہتی بسا اوقات، ٹھیک ہے، جیسے نیند اور غفلت کی حالت میں تو ہم کہیں گے کہ تصدیق دل میں باقی رہے اور ظہول اس کے حصول سے ہو، ظہول اس کے حصول سے ہو، اس کے حصول سے ظہول ہو، اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو شارع نے اس شے محقق کو جس چیز پر اس کی ضد طاری نہ ہو، شارع نے اس کی تحقیق کی ہے، وضاحت کی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر اس کی ضد طاری نہ ہو، باقی کے حکم میں شمار کیا ہے، یعنی کہ اگر تکذیب نہ آئی تو وہ تصدیق باقی ہی شمار ہوگی، جب تکذیب آئے گی تو تکذیب جائے گی، یہاں تک کہ مومن اس شخص کا نام ہوگا کہ فی الحال ایمان لایا یا زمانہ گزشتہ میں اور اس پر وہ چیز طاری نہ ہوئی جو تکذیب کی علامت ہو۔ اب وہ مومن پچھلے زمانے میں تھا یا ہے، اب وہ تب تک مومن لیں گے جب کوئی تکذیب کی علامت پائی نہ جائے گی، تب تک ہم اس پر تکذیب کا حکم نہیں لگائیں گے جو تکذیب کی علامت ہو۔ یہ بات جو مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے کہ ایمان وہ تصدیق اور اقرار ہے، بعض علماء کرام کا مذہب ہے، اور یہی شمس الائمہ اور فخر الاسلام کا مذہب ہے۔ پہلا مذہب یہ بیان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا بَلْ أَلْفَانِ حَيْثُ لَا يَجِبُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ عِندَنَا۔ اب یہ اگر کسی شخص نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، مجھ پر 1000 ہے،
آگے پھر کہتے لا بل الفان، نہیں بلکہ 2000. تو اب اس میں آیا کہ 2000 واجب ہوں گے، 3000 واجب ہوں گے، 2000 واجب ہوں گے کہ 3000 واجب ہوں گے. تو امام ظفر علیہ رحمہ اور احناف کا اس بارے میں اختلاف ہے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ 3000 ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ دلیل ان کی قیاس وہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دلیل یہ ہے کہ مسئلہ اقرار کو مسئلہ طلاق پر قیاس کرتے ہیں، طلاق پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح مدخولہ کو 3 طلاقیں ہو سکتی ہے تو یہاں بھی 3000 لازم ہوں گے. یعنی کہ مدخولہ عورت ہے جس سے دخول ہوا ہے، اب اگر وہ اس طرح کا لفظ پیچھے گزرا تو اس کو 3 طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں، تو ادھر بھی 3000 اس پر واجب ہوں گے، 2 نہیں واجب ہوں گے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2000 واجب ہوں گے، 3 نہیں واجب ہوں گے. ان کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ اقرار کو مسئلہ طلاق پر قیاس نہیں کر سکتے، اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کہ طلاق جو ہوتا ہے وہ انشاء کے قبیلے میں، اور اقرار یہ اخبار کے قبیلے میں. طلاق انشاء کے قبیلے میں اور اقرار یہ اخبار کے قبیلے میں ہے. تو خبر کو انشاء پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوتا، اخبار کو انشاء پر قیاس کرنا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے. یہی مذہب ہے. باقی رہا کہ صرف 2000 لازم ہوں گے. کیوں 2000 لازم ہوں گے؟ کیونکہ جب اس نے کہا نا لفلان علیہ الف، یہ اقرار ہے، اور جو اقرار ہو وہ اخبار کے قبیلے سے ہوتا ہے. جو اقرار ہو وہ کس کے قبیلے سے ہوتا ہے؟ اخبار کے قبیلے سے ہوتا ہے. لہٰذا اخبار میں بل جو ہوتا ہے وہ غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے، غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے. تو لہٰذا علیہ الف سے رجوع ہو گیا اور 2000 لازم ہو گئے، 2000 لازم ہو گئے. لیکن یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ اس طرح 2000 لازم ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ حدیث ہے المرء یؤخذ باقرارہ، مرد اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے. کوئی بندہ اقرار کر لے تو وہ اس سے پکڑا جاتا ہے. اب جب اس نے کہا نا علیہ الف، اگر یہ لحاظ کریں کہ یہ اخبار ہے تو شرعاً رکوع ہو سکتا ہے، رجوع ہو سکتا ہے کہ ہم رجوع کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ لحاظ کرو کہ یہ اقرار ہے، اگر اخبار کا لحاظ کرے تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ لحاظ کریں کہ یہ کیا اقرار ہے تو اقرار سے شرعاً رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول نے فرمایا اقرار سے بندہ پکڑا جاتا ہے. تو اب ہم تطبیق دیں گے کہ دونوں پر عمل ہو جائے گا. تو ہم تطبیق دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اقرار پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ علیہ الف، اقرار پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ 1 الف واجب ہوگا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے، اور اخبار تقاضا کرتا ہے کہ 2000 ہوں فقط. اقدار کیا تقاضا کرتا ہے کہ فقط 2000 ہو، اخبار کیا تقاضا کرتا ہے کہ فقط 2000 ہو. اب پہلے سے رجوع ہو تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے پہلا بھی ہم مانیں گے، پہلے سے 1 مان لیں گے، دوسرے کا بھی مانیں گے کہ اخبار کا بھی لحاظ کرتے ہوئے ہم کہیں گے 1 ادھر سے لیں گے، ہم کہیں گے اس صورت میں 2000 لازم ہوگا، تاکہ اخبار کا بھی لحاظ رکھ لیا جائے اور اقرار کا بھی لحاظ رکھ لیا جائے. کہ اخبار تو تقاضا کرتا ہے کہ صرف 2000 ہو، اور پہلا بھی تقاضا کرتا ہے کہ 1000 ہو. اب اقرار پر عمل کرتے ہوئے 1000 ادھر سے لیں گے پہلی والی صورت میں، اور اخبار پر تقاضا کرتے ہوئے ادھر سے 1000 لیں گے تو 2000 ہی واجب ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کے برخلاف ہے کہ اگر کسی نے کہا لفلان علیہ الف لا بل الفان، چونکہ ہمارے نزدیک 3000 واجب نہیں ہوگا، اور امام ظفر نے فرمایا کہ 3000 واجب ہوگا، اس لیے کہ لفظ بل کی حقیقت اول کی جگہ ثانی کو ثابت کر کے غلطی کی تلافی کرنا ہے. اس لیے کہ لفظ بل کی حقیقت اول کی جگہ ثانی کو ثابت کر کے، اول کی جگہ ثانی کو ثابت کر کے غلطی کی تلافی کرنا ہے، غلطی کی تلافی کرنا ہے. اور مقرر سے اول کا ابطال صحیح نہیں ہے، اقرار سے مقرر یعنی کہ اقرار سے اول کا ابطال باطل کرنا صحیح نہیں ہے. لہٰذا اول کی بقا کے ساتھ ثانی کو صحیح کرنا واجب ہے، پہلے پر بھی عمل ہو جائے دوسرے پر بھی عمل ہو جائے واجب ہے. اور یہ اس طریقے پر ہے کہ الف اول پر 1 الف کی زیادتی کر دی جائے گی، پہلے الف پر 1 الف کی زیادتی کر دی، دونوں پر ہو جائیں گا، دونوں کا تقاضا صحیح ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا؟ واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے یاد کر لینا محنت کر کے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے. حکمت کا ہے 9ویں فصل ہے، یہ فصل فی الحرکت والسکون. اس فصل میں نا مصنف 3 باتوں کو بیان کریں گے.
ایک بات تو یہ حرکت اور سکون کی تعریف کریں گے. حرکت اور سکون کی تعریف کیا ہے؟ دوسری یہ کریں گے کہ ہر جسم متحرک کے لیے ایک محرک غیر جسمیہ ہوتا ہے. کوئی بھی جسم ہے متحرک کر رہا ہے، یہ میں حرکت دے رہا ہوں، تو اس کو حرکت دینے والی محرکہ غیر جسمیہ ہے، وہ جسم نہیں ہے. جو حرکت دی جا رہی ہے وہ جسم نہیں ہے، بلکہ جو حرکت دینے والی ہے وہ غیر جسمیہ، جسمیہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ بیان کریں گے حرکت کی تقسیمات. حرکت کی 2 طرح کی تقسیمات ہوں گی، وہ کریں گے. پہلی بات جو یہاں سے بیان کر رہے ہیں فَأَمَّا الْحَرْكَةُ فَهُوَ الْخُرُوجُ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّدْرِيجِ. یہاں سے حرکت کی تعریف کر رہے ہیں کہ حرکت کسی جسم کا قوت سے فعل کی طرف علی سبیل التدریج نکلنا، علی سبیل التدریج نکلنا. جس طرح کہ آپ میری طرف دیکھیں، اب میرے میں قوت ہے حرکت کرنے، میرے ہاتھ اٹھانے کی قوت ہے. یہ میں نے ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہے، اب ہاتھ اٹھانے کی قوت ہے. اب میں بالفعل یہ ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، ہاتھ کو حرکت کرتا ہوں، اس کو حرکت کہتے ہیں. علی سبیل التدریج، تدریجن یہ میں حرکت کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو حرکت بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا السَّكُونُ فَهُوَ عَدْمُ الْحَرْكَةِ أَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَحَرَّكَ. سکون پس وہ نہ حرکت کرے، وہ جس کی شان ہو یہ کہ وہ حرکت کرے، جس کی شان ہو کہ وہ حرکت کرے. ایسا جسم جس میں حرکت کی صلاحیت ہو جب عدم حرکت سے متصف ہو تو اس حالت کو سکون کہتے ہیں. جس طرح کہ میری طرف دیکھیں، یہ میرے ہاتھ ہیں، بالکل ساکن ہیں. اب ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن بالکل سکون کی حالت میں حرکت نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو سکون کہتے ہیں. حرکت کرنا علی سبیل التدریج، قوت سے فعل کی طرف جانا، یہ کیا ہے؟ حرکت ہے. اور اگر حرکت کرنا شان تو ہے، یہ حرکت کرنا شان ہے لیکن رکھا ہوا میں نے، تو یہ رکھنا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون. شان ہے حرکت کرنا لیکن حرکت نہ کرنا، اس کو سکون کہتے ہیں. وَكُلُّ جِسْمٍ مُتَحَرِّكٌ فَلَهُ مُحَرِّكُ غَيْرُ جِسْمٍ، محرک غیر جسم. اب یہاں سے یہ بیان کرنے ہیں کہ جو بھی جسم حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے ضرور ایک قوت محرکہ ہوتی ہے، اس کو حرکت دینے والی ایک قوت ہوتی ہے جو جسم نہیں ہوتا. جسم کے علاوہ کوئی، یہ میں ہاتھ کی حرکت کر رہا ہوں، یہ دیکھیں حرکت کر رہا ہوں، تو یہ جو حرکت کرنے والا یہ میرا جسم نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے، محرکہ غیر جسمی ہے. ہر جسم جو حرکت کرتا ہے بس اس کے لیے محرکہ حرکت کرنے والی وہ غیر جسم ہے. کیوں غیر جسم ہے؟ اذ لو تحرک الجسم، یہاں سے اس کی دلیل دے رہے ہیں جو اسے حرکت دیتی ہے وہ کون سی چیز ہے. تو یہاں سے دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو قوت ہے جسمیہ کے علاوہ کوئی اور شے ہے بلکہ جسم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر جسم متحرک کو حرکت دینے والی قوت جسمیہ ہوتی، اگر جسم متحرک کو حرکت دینے والی جسم ہوتی، اگر جسم متحرک کو حرکت دینے والی قوت جسمیہ ہوتی تو جسمیہ ہر جسم میں موجود ہوتی ہے. جو قوت جسمیہ ہے وہ ہر جسم میں موجود ہوتی ہے، لہٰذا ہر جسم کا متحرک ہونا لازم آئے گا. حالانکہ ہر جسم متحرک نہیں ہوتا، تو ثابت ہوا کہ وہ جو قوت محرک ہے وہ جسمیہ کے علاوہ کوئی اور شے ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کا خلاصہ کلام یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جسم کو جو حرکت دے رہی ہے وہ قوت جسمیہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے. قوت جسمیہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے. کیوں قوت جسمیہ ہے؟ اگر قوت جسمیہ کو مانے تو پھر ہر جسم کا حرکت کرنا لازم آئے گا، کیونکہ قوت جسمیہ تو ہر جسم میں پائی جاتی ہے، تو ہر جسم کا حرکت کرنا ہر ٹائم لازم آئے گا. حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ کوئی جسم بعض ٹائم کا حرکت کر رہا ہوتا ہے، بعض ٹائم سکون ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر جسم کو جو حرکت دینے والی ہے وہ قوت جسمیہ نہیں ہے. جو جسم کے اندر قوت ہے وہ نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور چیز ہے. کہ اگر یہ قوت جسمیہ مانے تو ہر جسم کا حرکت کرنا لازم آئے گا. اذ لو تحرک، کیونکہ اگر متحرک و جسم اس کے ساتھ، یعنی کہ قوت جسمیہ کے ساتھ کہ وہ جسم ہے، تو ہوگا ہر جسم متحرک، ہوگا ہر جسم
متحرک ہوگا، پس ملا ہوگا کاذب اور مقدم ہوگا اسی کی مثل، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز اسی کی مثل یعنی کہ حرکت کرے گی، ہر چیز یہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو قوت جسم میں دوسرے انسان میں بھی ہے زید میں، تو وہ بھی اسی طرح ہاتھ اٹھائے گا، میں دوسرا اٹھاؤں گا تو دوسرا بھی اٹھائے گا، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، محال ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو قوت دینے والی ہے وہ قوت جسمیہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ ثم الحرکت علی اربعۃ اقسام، یہاں سے حرکت کی قسمیں بیان کریں گے، حرکت فی الکم، حرکت فی الکیف، یہ ساری میں نے آپ کو ان کی تعریفیں جو ہیں وہ میں نے ادھر بھی پڑھائی تھی، آپ کو مرقات میں بھی ان کی تعریفیں پڑھائی تھی، ادھر بھی پڑھاؤں گا، ادھر ویسے آپ نے دیکھ کر آنی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے اور آسانی رہے ہم پڑھتے وقت، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے آنا ہے، دور کرنا اور تکرار ضرور کرنا آپس میں۔